الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه مسلم۔ تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، دکھلانے عید آئی ہے صورت بہار کی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے اور تراویح پڑھنے کی توفیق دی۔ دعا کریں کہ خدا پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، اس روئے زمین میں جتنی قومیں آباد ہیں، ہر قوم کے لیے سال میں کچھ ایسے دن ہیں جو متعین ہے، جن کو وہ اپنا قومی جشن اور خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے دو ایسے دن ہیں جو خوشی کے طور پر منائے جاتے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسلام میں پورے سال میں صرف یہی دو دن تہوار کے ہیں، باقی ان کے علاوہ اور کوئی دن تہوار کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ عید الفطر خوشی منانے کا اور اسلامی تہوار کا پہلا دن ہے۔ حدیث میں اس کو یوم الجائزہ بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پورے مہینے کی عبادتوں پر انعام دیے جانے کا دن ہے، جو مغفرت کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر بآواز بلند دعا کے ساتھ عیدگاہ کی جانب نکلے۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ چنانچہ لوگ عیدگاہ سے ایسی حالت میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ عید کا دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس دن میں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ زندگی کے اندر انقلاب لانے والا واقعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں یہ جو خیالات آتے ہیں کہ بے شک عبادت تو کر لی لیکن اس عبادت کا حق ادا تو نہ ہو سکا، کیا ہمارے روزے، کیا ہماری عبادت، کیا ہماری نمازیں، کیا ہماری تلاوت، کیا ہمارا ذکر و تسبیح، نہ اس میں خشوع و خضوع، نہ اس میں آداب کی رعایت ہے؟ لہذا ان عبادتوں کے نتیجے میں ہم کیسے یہ امید باندھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما دی ہوگی؟ خوب یاد رکھیں، اپنے اعمال کے ذریعے تو امید نہیں باندھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوں۔
ان کے شایان شان ہوں، ہاں ان کی رحمت سے ضرور امید باندھیں، ان کے فضل و کرم سے امید باندھیں۔ بے شک یہ اعمال ہماری نسبت سے کھوٹی پونجی ہیں، لیکن ان کی رحمت سے امید ہے کہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرمائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے برائیوں کو بھی اچھائیوں سے تبدیل کر دوں گا، یعنی یہ اعمال جو تم ہماری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن جب تم میرے خاطر یہاں آئے ہو تو میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ لہٰذا ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہو گئی، اس لیے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو ضرور کر دیے ہے۔ تو مجھے نواز دے تو یہ تیرا کرم ہے، ورنہ تو مجھے نواز دے تو یہ تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ اب عید کے دن کیے جانے والے کچھ ان اعمال کو بیان کر کے، ان کاموں کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ عید کی رات کو بھی مبارک رات اور مغفرت کی رات قرار دیا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس رات میں سوئے ہوئے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس رات میں بھی ہم عبادت کریں، کیونکہ اس رات کو بھی مغفرت کی رات قرار دی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے عید کے دن صبح جلد اور سویرے اٹھنا چاہیے تاکہ ہم عید کی تیاری آسانی سے کر سکیں۔ اسی طریقے سے عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اسی طرح مسواک کرنا چاہیے، اسی طریقے سے حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا چاہیے اور جائز زیب و زینت اختیار کرنا بھی مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کے تکبیرات کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے تاکہ غریب بھی اپنی خوشی منا سکیں اور وہ غریب امیروں کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ پیدل جانا چاہیے، البتہ اگر عیدگاہ دور ہو یا آدمی معذور ہو تو سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عیدگاہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ جو باتیں میں نے بیان کی ہے ان میں سے تو کچھ واجب ہے، کچھ مسنون ہے، کچھ مستحب ہے، اور اس سال چونکہ پچھلے سال کی طرح بیماری پھیلی ہوئی ہے اور لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس لیے مسجد اور عیدگاہ میں جانے پر پابندی ہے اور ایک جگہ جمع ہونے پر بھی کچھ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونے پر بھی پابندی ہے۔ اس لیے باہر جانے اور جمع ہونے کو چھوڑ کر کے باقی تمام چیزوں کو بجا لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔